ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو مختلف کتابیں اور صحیفے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم عطا کیا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے قصوں کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان قصوں میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اب اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بہت سامان ہے، اور اگر کوئی محض ماضی کے قصے کہانیاں سمجھ کر سنتا ہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے اور یہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اصحاب کہف رومی بادشاہ ٹروجن کے دور کے لوگ تھے۔ ٹروجن بت پرست تھا۔ یہ 48 عیسوی سے لے کر 117 عیسوی تک بادشاہ رہا۔ ٹروجن کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی۔ شہر کے 7 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کی اور یہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنے لگے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ دارالحکومت سے بھاگے، پہاڑوں میں پہنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور غار میں جا کر سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بھی آنکھیں موند لیں۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے قریبی بستی میں بھجوا دیا۔ وہ شہر پہنچا، نان بھائی سے کھانا لیا اور سکے پیش کیے۔ نان بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے قدیم زمانے کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے سکے 300 سال پرانے ہیں۔ مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں 300 سال سوئے رہے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچا، باقی اصحاب سے ملاقات ہوئی اور ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ مشرف بعیسائیت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرست چھوڑ کر سوئے تھے، اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی لیکن حضرات نے انکار کر دیا۔ وہ اسی غار میں مقیم رہے، طبعی زندگی پوری کی اور انتقال فرما گئے۔ بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں اسی غار میں دفن کر دیا اور غار کے اوپر عبادت گاہ بنا دی۔ ماہرین کے مطابق یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ قرآن نے ان حضرات کو اصحاب الکہف اور رقیم قرار دیا اور ان کے غار کی 3 نشانیاں بیان کی۔ یہ غار ایسی جگہ واقع ہے جہاں سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کترا کر غروب ہوتا ہے۔ اصحاب الکہف غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ یا مسجد ہے۔ قرآن کریم نے ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی۔ ائمہ کرام کا خیال ہے کہ یہ لوگ 3، 5 یا 7 تھے۔ عیسائی محققین ان کی تعداد 7 بیان کرتے ہیں اور اس مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں رقیم کا عباسی بھی قرار دیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ رقیم پیٹرا کا قدیم نام تھا۔ یہ لوگ پیٹرا سے بھاگ کر عمان پہنچے، تاہم عمان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رجیب نام کی ایک بستی موجود ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ رقیم کا بگڑا ہوا نام ہے اور یہ لوگ رجیب سے یہاں آئے تھے۔ غار کے دائیں بائیں موجود آبادی کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہی رقیم ہے جس کا نام قرآن کریم نے تحریر کیا، یا پھر یہ رجیب تھا یا پھر یہ پیٹرا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں اصحاب کہف کے بے شمار غار ہیں۔ ایک غار ترکی کے شہر افسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم کا گھر بھی موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سینٹ جان کے ساتھ افسس تشریف لے آئی تھیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اس شہر میں گزارا تھا۔ آپ کے دور میں یہ پورا علاقہ عیسائی ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ افسس میں پیش آیا۔ وہاں غار بھی موجود ہے۔ ایک غار شام میں بھی واقع ہے اور تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہیں، لیکن ہم اگر قرآن کریم کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ غار ایلا خلیج عقبہ کے قریب واقع ہے۔ قرآن کریم نے غار کی نشانی بیان کی کہ اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی۔
لیکن دھوپ نہیں آتی تھی۔ دھوپ نہ آنے کی وجہ سے اصحاب الکہف کے اجسام نیند کے دوران خراب ہونے سے بچ گئے۔ اگر ان کے جسموں پر براہ راست دھوپ پڑتی رہتی تو وہ سوکھ جاتے۔ احادیث اور قرآن کریم نے اس کے اوپر عبادت گاہ کا ذکر بھی کیا اور غار کے دروازے کے دونوں اطراف ستونوں کا حوالہ بھی دیا۔ یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں، چنانچہ یہ زیادہ قرین القیاس محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ اس غار سے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی تھی اور یہ بھی بطور سند پیش کی جاتی ہے، تاہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اردن کے شہر عمان کے مضافات میں یہ غار ہے۔ کھنڈرات کے درمیان ایک دروازہ ہے اور اس کے اندر سیڑھیاں، جہاں حال نما کمرے میں 2 قبروں کے سیٹ ہیں جو اصحاب الکہف کے مزارات ہیں۔ ایک مزار میں درمیانے سائز کا سوراخ ہے جہاں شیشہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر سے دیکھا جائے تو وہاں قبر کے اندر ہڈیاں نظر آتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ اصحاب الکہف کی ہڈیاں تھیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق پرانے علاقے میں اجتماعی قبریں بنائی جاتی تھیں، چنانچہ ان قبروں میں زیادہ لوگوں کی ہڈیاں ہیں۔ یہ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے اور لوگ دعا کے لیے بھی یہاں رکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہاں آئے تھے۔ انہوں نے غار کی چھت پر پچکاری کروائی تھی جس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ یہیں قبروں کے آگے وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے تھے۔ عرب کا سال قمری کیلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے، چنانچہ اگر اس زمانے کو شمسی سال میں کنورٹ کر کے دیکھا جائے تو یہ زمانہ 309 سال بنیں گے۔ اگر یہاں حال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دیکھا جائے تو سامنے غار کے دہانے پر قرآن کریم کے عین مطابق غار میں روشنی آتی ہے لیکن دھوپ اندر نہیں آتی۔ غار کا درجہ حرارت بھی باہر سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ درجہ حرارت، روشنی اور دھوپ کا اندر داخل نہ ہونا وہ نشانیاں ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف کے اجسام 300 سال تک دھوپ سے بھی محفوظ رہے اور وہ نیند کے دوران کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اصحاب کہف کی داستان پہلی بار ساروغ، جو کہ عراق کا پرانا نام ہے، وہاں کے بشپ جیکب یعنی یعقوب نے 521 میں لکھی تھی۔ اس نے 7 سلیپرز کا سارا قصہ بیان کیا۔ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو محیط مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ دونوں آدمیوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھو۔ ایک یہ کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں یعنی اصحاب الکہف کا کیا قصہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جو مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا۔ اور تیسرا سوال روح کی ماہیت کیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا۔ قرآن کے مطالعے سے بھی یہ بات قرین القیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودی علماء نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اتباع کرو، اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ شخص جھوٹا ہے اور جو چاہو کرو۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھ کر بتا دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کل تک بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے، لیکن 15 دن گزر گئے اور وحی نازل نہ ہوئی۔ اہل مکہ خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ 15 دن بعد جبرائیل علیہ السلام سورہ کاف کی آیات لے کر آ گئے جن میں تینوں سوالوں کے جوابات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کی ہدایت بھی فرمائی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الکہف کی وہ تمام تفصیل بھی بیان فرما دی جو بشپ جیکب کی تحریر میں موجود تھیں، اور نہ ہی عیسائی ان سے واقف تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔ اصحاب الکہف کا یہ غار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد گم ہو گیا۔ یہ 1961 میں دوبارہ ظاہر ہوا، کھدائیاں ہوئیں اور یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ایک اہم بات جو سورہ کاف کی وجہ نزول بھی ہے اور اصحاب کہف کے قصے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں کل اسے کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لینا۔ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کل ان کے جوابات دے دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہ ہوا، جس کی وجہ سے مشرکین کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا
لیکن بالآخر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہو گئے تو ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا کہ کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ انبیاء کرام کا بھی ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ان کا بھولنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کر کے رہتی دنیا تک اہل ایمان کو ایک سبق دے دیا کہ کوئی بھی کام کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔